اس کنویں پر پانی بھر رہی ہیں. ہم لوگ دیسی زبان نہیں جانتے تھے. ہم نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر ان کو بتلایا کہ ہم پیاسے ہیں, ہم کو پانی پلاؤ. تب ان عورتوں نے ادھر ادھر دیکھ کر پشتو زبان میں ہم سے کہا کہ ہم مسلمان افغان زادیاں فلانے ملک اور بستی کی رہنے والیاں ہیں. یہ سکھ لوگ ہم کو زبردستی لے آئے ہیں. یہ مولفہ محمد ظافر صاحب تھانیسری کتاب ہے حضرت سید احمد صاحب بریلوی کی سوانے پر, یہ اس میں ذکر ہے. اور انسائکلوپیڈیا آف سکھ لٹریچر میں جو تفصیلات دی گئی ہیں وہ بھی بہت ہی دردناک ہیں. اس میں کثرت کے ساتھ مسلمان عورتوں کی بے حرمتی کا ذکر کیا گیا ہے, مسجدوں کو برباد کرنے کا, ان کے اندر گدھے باندھنے کا, اور عام قتل مسلمانوں کا, اذان دینے پر قتل کر دینا, یہ ساری باتیں اس میں مذکور ہیں. تو یہ وہ زمانہ تھا جس زمانے کے مسلمانوں کو ہر زندگی کے حق سے محروم کیا گیا تھا سکھوں کی طرف سے. خیر اذان دینا تو آج بھی محروم کیا جا رہا ہے, یہ تو خیر اب پرانی بات نہیں رہی. اس زمانے میں بھی ایسے نئے پیدا ہو گئے ہیں کہ جن کو اذان کی آواز تکلیف دیتی ہے. اور حال ہی میں ہندوستان کے ایک سکھ نے ایک اخبار میں خط شائع کیا کروایا ہے کہ بڑا لطف آیا ہمیں کہ مسلمان کسی زمانے میں سکھوں کو چھیڑا کرتے تھے کہ ایسی جاہل قوم ہو کہ مسلمانوں کی اذان سے تم بھرشٹ ہو جایا کرتے تھے اور تم نے زبردستی اذانیں بند کرا دی. تو وہ کہتے ہیں آج ہمارا دل ٹھنڈا ہوا ہے کہ مسلمانوں نے بھی مسلمانوں کی اذانیں بند کرائی ہیں, اور وہ جو ہمیں چھیڑا کرتے تھے وہ ساری ہماری حسرتیں آج نکل گئی. تو یہ دور زندگی کے آتے جاتے رہتے ہیں. جب بھی جہالت بڑھتی ہے اس قسم کی حرکتیں ہوتی رہتی ہیں. اس لیے یہ بحث یہ نہیں کہ سکھ بہت برا کرتے تھے. بحث یہ ہے کہ اس مصیبت سے جس قوم نے نجات دلائی ہو مسلمانوں کو, اس کا شکریہ اگر ادا نہ کیا جائے تو یہ کون سی انسانیت ہے. لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر صرف یہی الزام نہیں ہے بلکہ یہ بھی الزام ہے کہ وہ خود کاشتہ پودا کہتے ہیں اپنے آپ کو. یہ بھی الزام ہے کہ جہاد کو موقوف معذور کرنے کے لیے آپ کو انگریز نے کھڑا کیا. ان باتوں کا میں الگ الگ جواب دوں گا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے الفاظ میں ایک بات تو بڑی واضح ملتی ہے کہ آپ کسی خوشامد کی غرض سے تعریفیں نہیں کرتے تھے بلکہ اسلامی فرض کے طور پر ایک اعتراف حقیقت تھا. اس سے بڑھ کر اس کی کوئی اور شکل صورت نہیں نکلتی. فرماتے ہیں بس سنو اے نادانوں, میں اس گورنمنٹ کی کوئی خوشامد نہیں کرتا بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ایسی گورنمنٹ سے جو دین اسلام اور دینی رسوم پر کچھ دست اندازی نہیں کرتی اور نہ اپنے دین کو ترقی دینے کے لیے ہم پر تلوار چڑھاتی ہے. قرآن کی روح سے جنگ کرنا حرام ہے کیونکہ وہ بھی کوئی مذہبی جہاد نہیں کرتی. میری طبیعت نے کبھی نہیں چاہا کہ اپنی متواتر خدمات کا اپنے حکام کے پاس ذکر بھی کروں, کیونکہ میں نے کسی صلے اور انعام کی خواہش سے نہیں بلکہ ایک حق بات کو ظاہر کرنا اپنا فرض سمجھا. یہ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا موقف تھا. لیکن وہ لوگ جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ چونکہ آپ نے انگریزوں کی تعریف کی اس لیے انگریز کا ایجنٹ ہونا ثابت ہو گیا, اب ان کے کلمات کو سنیے. ان میں سے سب سے زیادہ اہم شخصیت جس کو اچھالا گیا ہے وائٹ پیپر میں وہ علامہ سر محمد اقبال کی شخصیت ہے. وہ اپنے زمانے میں, اس زمانے میں انگریز کو کیا کہا کرتے تھے اور کیا اس کے متعلق لکھا کرتے تھے, ان کے جذبات اور خیالات کیا تھے, وہ سنیے. ملکہ وکٹوریہ کی وفات پر جو آپ نے مرثیہ لکھا اس میں فرماتے ہیں میت اٹھی ہے شاہ کی تعظیم کے لیے, اقبال اڑ کے خاک سرے راہگزار ہو. صورت وہی ہے, نام میں رکھا ہوا ہے کیا, دیتے ہیں نام ماہ محرم کا ہم تجھے. جس مہینے میں وہ فوت ہوئی ہیں ملکہ وکٹوریہ, کہتے ہیں کہ اس مہینے کا نام جو مرضی رکھ لو
حقیقت میں محرم کے واقعہ سے مختلف نہیں ہے یہ واقعہ، اور محرم میں جو دردناک واقعہ گزرا تھا یہ اسی کی تمثیل ہے، اس سے زیادہ اسی کی ایک نئی صورت ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں آج عید ہوئی ہے، وہ عید کا دن تھا، کہتے ہیں آج عید ہوئی ہے، ہوا کرے اس عید سے تو موت ہی آئے خدا کرے۔ یہ ہیں مجاہد اعظم جو ان کے نام علامہ سر محمد اقبال، جو احمدیت کی مخالفت میں سر فہرست شمار کیے جاتے ہیں اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر الزام لگانے میں آگے ہیں کہ یہ انگریز کا پودا ہے کیونکہ وہ انگریز کی تعریف کرتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں، اے ہند تیرے سر سے اٹھا سایہ خدا، کہتے ہیں سایہ خدا کہا ہے انگریزوں کو۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، تیرے سر سے اٹھا سایہ خدا، ایک غم گسار تیرے مکینوں کی تھی گئی، ہلتا ہے جس سے عرش، یہ رونا اسی کا ہے، زینت تھی جس سے تجھ کو جنازہ اسی کا ہے۔ مولانا نذیر احمد صاحب دہلوی، یہ جو اہل حدیث فرقہ ہے آج کل اور دیوبندی، جو اس وقت جماعت احمدیہ کی مخالفت میں سر فہرست ہیں اور جماعت حکومت کے دراصل یہی دست و بازو ہیں آج کل، ان کے چوٹی کے عالم اور بزرگ شمس العلماء مولانا نذیر احمد صاحب دہلوی فرماتے ہیں، سارے ہندوستان کی عافیت اسی میں ہے کہ کوئی اجنبی حاکم اس پر مسلط رہے جو نہ ہندو ہو نہ مسلمان ہو، کوئی سلاطین یورپ میں سے ہو، انگریزی نہیں، جو بھی مرضی یورپ کا ہو صحیح، مگر خدا کی انتہا مہربانی اس کی مقتضی ہوئی کہ انگریز بادشاہ ہوئے۔ پھر فرماتے ہیں، کیا گورنمنٹ جابر اور سخت گیر ہے؟ توبہ توبہ، ماں سے بڑھ کر شفیق۔ پھر فرماتے ہیں، میں اپنی معلومات کے مطابق اس وقت کے ہندوستانی والیان ملک پر نظر ڈالتا تھا اور برما اور نیپال اور افغانستان بلکہ فارس اور مصر اور عرب تک خیال دوڑاتا تھا، اس سرے سے اس سرے تک ایک متنفس سمجھ میں نہیں آتا تھا جس کو میں ہندوستان کا بادشاہ بناؤں۔ میرے خیالات میں اگر میں نے بادشاہ بنانا ہوتا کس کو بناتا؟ امیدواران سلطنت میں سے اور کوئی گروہ اس وقت موجود نہ تھا کہ میں اس کے استحقاق پر نظر کرتا، بس میرا اس وقت کا فیصلہ یہ تھا کہ انگریز ہی سلطنت ہندوستان کے ہیں، سلطنت انہی کا حق ہے، انہی پر بحال رہنی چاہیے۔ چٹان کے ریچر صاحب لکھتے ہیں، جن لوگوں نے شورش کشمیری، جن لوگوں نے حوادث کے اس زمانے میں نسخ جہاد کی تعویلوں کے علاوہ اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم میں اولی الامر کا مصداق انگریزوں کو ٹھہرایا، ان میں مشہور انشاء پرداز ڈپٹی نذیر احمد صاحب کا نام بھی ہے۔ اب سنیے مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی، ان کے خیالات انگریزی سلطنت کے متعلق۔ کہتے ہیں، سلطان روم ایک اسلامی بادشاہ ہے، لیکن امن عام اور حسن انتظام کے لحاظ سے برٹش مذہب سے قطع نظر بریکٹ میں ہے، برٹش گورنمنٹ بھی ہم مسلمانوں کے لیے کچھ کم فخر کا موجب نہیں ہے، اور خاص کر گروہ اہل حدیث کے لیے تو یہ سلطنت بلحاظ امن و آزادی اس وقت کی تمام اسلامی سلطنتوں، روم، ایران، خراسان سے بڑھ کر فخر کا مال۔ یہ تھی کل تک ان لوگوں کی زبان۔ اور پھر فرمایا، یہ اشاعت السنہ نمبر 10 جلد 6 صفحہ 292 کی تحریر ہے، پڑھ کے سنائیے۔ فرماتے ہیں، اس امن و آزادی، یہ عام و حسن انتظام برٹش گورنمنٹ کی نظر سے اہل حدیث سے ہند اس سلطنت کو از بس غنیمت سمجھتے ہیں، اور اس سلطنت کی رعایا ہونے کو اسلامی سلطنتوں کی رعایا ہونے سے بہتر جانتے ہیں۔ آج کہہ رہے ہیں کہ احمدیوں کو چونکہ اسلامی سلطنتیں پسند نہیں، اس لیے انگریزی راج میں یہ پنپے، وہیں بڑے اور وہی چاہتے تھے کہ ہمیشہ کے لیے رہے۔ یہ ان کے آباء و اجداد یہ فرمایا کرتے تھے کل تک، اسلامی سلطنتوں کی رعایا ہونے سے بہتر جانتے ہیں، اور اس میں دیکھ لیجئے ان تحریروں میں کوئی ذکر نہیں ہے
جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے وجہ بیان فرمائی ہے کہ سکھوں کے مظالم سے نجات بخشی، مذہب کی آزادی دی، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں یہ، مگر پھر بھی ان کو اسلامی سلطنتوں سے بہتر نظر آ رہی تھی کل تک۔ جہاں کہیں وہ رہیں اور جائیں، عرب میں، روم میں، خواہ اور کہیں، کسی اور ریاست کا محکوم رعایا ہونا نہیں چاہتے اہل حدیث سوائے انگریز کے۔ اور جہاں تک شیعوں کا تعلق ہے، وہ بھی یہی تحریریں پیش کرتے رہے۔ علامہ علی حائری کا ایک اقتباس ہے جو موعظہ تحریف قرآن ماہ اپریل 1923 صفحہ 57 تا 58 سے درج ہے، اس میں بھی اسی مضمون کی باتیں وہ کرتے ہیں۔ مولانا ظفر علی خان صاحب جو ایک وقت میں احرار کے ساتھ منسلک تھے اور بعد میں ان کو ملک و وطن اور اسلام کا غدار قرار دیا ایک لمبے تجربے کے بعد، وہ لکھتے ہیں، جو زمیندار مورخہ 11 نومبر 1911 میں تحریر چھپی ہے، مسلمان ایک لمحہ کے لیے ایسی حکومت سے بدظن ہونے کا خیال نہیں کر سکتے، ان انگریزوں سے۔ اگر کوئی بدبخت مسلمان گورنمنٹ سے سرکشی کی جرات کرے تو ہم ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں کہ مسلمان مسلمان نہیں۔ یہ فتویٰ ہے کہ مسلمان ہی نہیں رہتا۔ پھر فرماتے ہیں اپنے بادشاہ عالم پناہ کی پیشانی کے ایک قطرے کی بجائے اپنے جسم کا خون بہانے کے لیے تیار ہے، اور یہی حالت ہندوستان کے تمام مسلمانوں کی۔ یہ حالت تھی جس کو بدلنے کے لیے انگریزوں نے خود کاشتہ پودا کھڑا کیا تھا۔ پھر فرماتے ہیں نظم کی صورت میں، جھکا فرت عقیدت سے میرا سر، ہوا جب تذکرہ کنگ ایمپرر کا، جلالت کو ہے کیا کیا ناز اس پر، کہ شہنشاہ ہے وہ بر و بر بحر و بر کا، زہی قسمت جو ہو ایک گوشہ حاصل، ہمیں اس کی نگاہ فیض اثر کا۔ یہ تو ان لوگوں کے اپنا کردار ہے اور ان کا ماضی ہے، جو احمدی کے اوپر آج بڑھ بڑھ کر الزام لگا رہے ہیں۔ لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو صرف یہی ضرورت نہیں تھی کہ حسن خلق کے نتیجے میں ایک محسن حکومت کا شکریہ ادا کریں، بلکہ بعض ایسی وجوہات بھی تھیں جو خود ان کی مہیا کردہ تھی۔ ایک طرف یہ علماء مسلمانوں کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف بھڑکاتے تھے کہ یہ انگریز کی تعریف کرتا ہے اور جہاد کا منکر ہے، اور یہ حکومت اس لائق ہے کہ اسے جہاد کیا جائے اور اس سے ختم کیا جائے اور تباہ و برباد کر دیا جائے۔ دوسری طرف انگریزوں کی تعریف میں وہ کلمات لکھ رہے تھے جو